السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اصحاب میں سب سے زیادہ افضل کون ہے۔ یہ ایک شیعہ سنی ڈیبیٹ ہے اور اس کو عروج پر پہنچانے والے یہ ناسبی ہیں۔ تو شیعہ سنی دونوں کو ہی آج ہم اس بات کا جواب دیں گے اور ناسبیوں کی دلیل کو رد کریں گے جو انہوں نے اس اختلاف کو ہوا دے کے آگے بڑھایا ہے۔ تو اس میں دو لوگوں کے لیے کنٹروورسی شروع ہوتی ہے کہ مولا علی علیہ السلام افضل ہیں یا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ افضل ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں اپنے علم حدیث کے مطابق، کتب اربعہ کے مطابق، کہ مولا علی علیہ السلام افضل ہیں، اور ناسبی جو سنیوں میں بھرے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر افضل ہیں۔ بات سچی کہنی چاہیے اور وہ کہنی چاہیے جو قرآن و حدیث سے میچ کھا رہی ہو۔ حضرت ابوبکر کو کسی جھوٹی روایت کی یا کسی من گھڑنت بات کی ضرورت نہیں، کیونکہ ان کا مقام پہلے سے ہی زیادہ ہے۔ تو جو ہم بات کہیں وہ حق بات کہیں، ان سے متعلق کوئی جھوٹ منسوب نہ کریں۔ اور یہی بات ہم مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا مقام تو پہلے سے ہی اتنا زیادہ ہے کہ وہ اصحاب ہیں، اصحاب میں بھی اہل بیت ہیں۔ اہل بیت تو اصحاب سے پہلے سے ہی افضل تھے۔ اہل بیت کے ٹکر کا کوئی اصحاب نہیں ہے، اور سب سے زیادہ فضیلت ہی اہل سنت میں حضرت علی کی ہے۔ ان سے زیادہ فضیلت ہے ہی نہیں علم حدیث میں کسی کے پاس بھی۔ تو ان دونوں کو کسی کی ضرورت نہیں ہے جھوٹی بات کی، ان کے خود کے مقام پہلے سے ہی افضل ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جو ناسبیوں کی طرف سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے مولا علیہ السلام کی طرف سے، کہ ان کے بیٹے نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت ابوبکر۔ پھر انہوں نے کہا ان کے بعد؟ تو انہوں نے کہا حضرت عمر۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اگر میں نے ان کی بات پوچھا تو حضرت عثمان کا نام لیں گے، لہٰذا تو انہوں نے حضرت علی کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں ایک عام مسلمان ہوں جس کی علم حدیث میں سب سے زیادہ فضیلت ہو۔ ایسا شخص اپنے آپ کو عام مسلمان کہتا ہو تو یہ اس کی ایک اور فضیلت ہے کہ وہ اپنے سے بہتر کسی اور کو سمجھتا ہو۔ ایک بات تو اس سے ناسبی یہ بات پکڑتے ہیں کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر افضل ہیں۔ اب جب شیعہ کی جانب سے ناسبیوں کو کاؤنٹر کیا جاتا ہے، اس کے بعد یہ حدیث نمبر صحیح بخاری کی پہلی والی حدیث حضرت علی کی یہ والی ہے جس کا نمبر 3671 ہے، اور پھر شیعہ کی جانب سے جو دوسری حدیث پیش کی جاتی ہے وہ بھی صحیح بخاری سے ہے 3668۔ شیعہ کہتے ہیں اس میں کہ ناسبیوں تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ حضرت ابوبکر سب سے افضل ہیں، کیونکہ حضرت ابوبکر کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں سب سے افضل ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی ایک کو چن لو، وہ تو ان دونوں کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے۔ تو کیا ناسبی اس بات پر تیار ہو جائیں گے کہ حضرت عبیدہ ابن جرح سب سے افضل ہیں؟ کیونکہ مولا علی علیہ السلام کے قول کے مطابق حضرت ابوبکر افضل ہیں، اور حضرت ابوبکر کے قول کے مطابق حضرت عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے زیادہ افضل ہیں، کیونکہ ان کے لیے وہ خلافت کے لیے بات کر رہے ہیں کہ انہیں چن لو، حضرت عمر میں سے اور حضرت عبیدہ ابن جرح میں سے کسی کو چن لو۔ حضرت عبیدہ ابن جرح نے نہیں کہا کہ حضرت ابوبکر آپ مجھ سے افضل ہیں۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ شیعہ سنی کا دونوں کا اختلاف اگر ختم ہوگا تو پھر یہ دونوں ہی حضرت عبیدہ ابن جرح کو مان لیں، کیونکہ حضرت علی نے حضرت ابوبکر کے بارے میں کہا، حضرت ابوبکر نے عبیدہ ابن جرح کے بارے میں کہا، تو یہ مان لیں گے؟ نہیں، کیونکہ فرقہ واریت کی ایک لعنت ہوتی ہے نا، اس وجہ سے نہیں مان سکتے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہمیں ملے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ کسی اور کو اپنے اوپر فضیلت دینا،
یہ خود میں ایک فضیلت ہے. حضرت ابو بکر نے حضرت عبیدہ ابن جراح کو اپنے اوپر فضیلت دی تو یہ بھی ان کی ایک فضیلت ہے. جیسا کہ مولا علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو اپنے اوپر فضیلت دی تو یہ بھی ان کی ایک فضیلت بنتی ہے. ٹھیک ہے, اسے ہم فضیلت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور یہ بات کلیئر کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, جن کے بارے میں ہمیں سب کو پتا ہے وہ امام الانبیاء ہیں, تمام انبیاء کے امام. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ یونس علیہ السلام پر بھی مجھے ترجیح نہ دینا, جبکہ یونس علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ خفا ہوا تو ان کے اوپر بھی ترجیح نہ دینا. اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں, امام الانبیاء یہ بات کہہ رہا ہے. آپ اسے اندازہ لگائیے کہ یہ خود میں ایک اور فضیلت بن جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی اور کے کمپیریزن میں نہیں لاتے اور دوسرے کو ریسپیکٹ دینا, اس سے ہم یہ حاصل کر سکتے ہیں. تو شیعہ سنی کا کنکلوژن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے کور کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایک فضیلت ہوتی ہے اپنے پر کسی اور کو ترجیح دے دینا یا کسی اور کو بہتر کہنا. کیا کوئی آدمی خود اپنے آپ کو بہتر کہتا ہے کہ میں سب سے افضل ہوں؟ ایسا کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. وہ دوسروں کو اپنے سے افضل بتاتا ہے. اب اس اختلاف کا اینڈ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ اینڈ یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھتے ہوئے اپنے بارے میں یونس علیہ السلام سے کمپیریزن کے معاملے میں. تو ہم اس کو اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ پہلے خلیفہ تو حضرت ابو بکر تھے. مولا علیہ السلام نے 6 مہینے بعد ان کی بیعت کر لی تھی اور علل اعلان کی تھی. ایک بات, مگر علم حدیث کی طرف اگر ہم چلتے ہیں تو مولا علی علیہ السلام سے زیادہ فضیلت کسی کی نہیں ہے. پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر اور اصحاب میں سب سے زیادہ جس کی فضیلت ہے وہ مولا علی علیہ السلام ہے. چونکہ حضرت ابو بکر, حضرت عمر اور عثمان کی اگر ایک جگہ بھی کر لی جائے نا, تمام فضیلت کی حدیثیں وہ ملا کر بھی حضرت علی کی حدیثوں کی فضیلت کے برابر نہیں ہو سکتی. اتنی زیادہ ہیں حضرت علی کی فضیلت میں حدیثیں. تو یہ دو بات کلیئر ہوئی کہ علم حدیث کے مطابق تو مولا علیہ السلام ٹاپ پر ہیں اور خلافت کے اعتبار سے حضرت ابو بکر ٹاپ پر ہیں. حضرت ابو بکر کے بارے میں دو باتیں اور پیش کی جاتی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. یہ بالکل غلط بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز پڑھی ہے وہ پڑھی ہے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صرف ان کے پیچھے پڑھی ہے. واحد وہی ایک ایسے صحابی ہیں جن کے پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے. حضرت ابو بکر کے پیچھے نہیں پڑھی. یہ خواہ مخواہ بات اڑا دی گئی ہے. دوسری ایک اور بات کہ جب بات ہوتی ہے کہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا تو حضرت ختیجہ کا نام آتا ہے عورتوں میں, پھر حضرت علی کا نام آتا ہے بچوں میں, حضرت زید بن حارثہ کا آتا ہے غلاموں میں نام, اور حضرت ابو بکر کا نام آتا ہے مردوں میں نام. یہ ایک ترکیب پیش کی گئی کچھ لوگوں کی طرف سے کہ حضرت ابو بکر کو پروموٹ کیا جائے, آگے بڑھایا جائے, جبکہ ان چاروں کے بیچ میں آپس میں بھی فرق ہے. ایسا نہیں ہے کہ ان چاروں نے ایک ساتھ ہی کلمہ پڑھ لیا تھا. ان میں ایک فرق ہے. حضرت ختیجہ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا, پھر ان کے بعد حضرت علی نے, اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے حضرت زید, انہوں نے پڑھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر دیا تھا بعد میں. تو ان تینوں نے کلمہ پڑھا سب سے پہلے, اور ایک طویل عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی, تمام مکہ کے لوگوں کو بلایا. پہلے دن کسی نے قبول نہیں کی, حضرت علی کھڑے ہوئے. دوسرے دن کسی نے قبول نہیں کری, حضرت علی کھڑے ہوئے. تیسرے دن حضرت ابو بکر نے قبول کی. تو ان چاروں میں آپس میں فرق ہے, مگر کچھ لوگوں نے اس بات کو اس طریقے سے دبانے کی کوشش کری کہ کہیں حضرت علی کی فضیلت ہی زیادہ نہ ہو جائے تو لہٰذا ان کی تھوڑی سی ڈاؤن کر دی جائے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت ابو بکر کو کیا ان جھوٹی باتوں کی ضرورت ہے؟ ان کی فضیلت میں کوئی کمی آ جائے گی اگر آپ یہ باتیں جھوٹی نہ جوڑیں ان کے ساتھ.
تو جھوٹ تو جھوٹ ہی ہوتا ہے، بات غلط تو غلط ہوتی ہے، تعویل پیش کری جا رہی ہے اس کی کہ حضرت ابو بکر کو مردوں میں ڈال دیا جائے پہلے. اگر مردوں کے اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جنس کے اعتبار سے مرد اور عورت، میل اینڈ فیمیل، نر اور مادہ دو ہی ہوتے ہیں نا. تو اگر مادہ میں دیکھیں گے یعنی کہ فیمیل میں دیکھیں گے آپ تو حضرت خدیجہ نمبر 1، اور نر یعنی کہ میل میں دیکھیں گے تو حضرت علی نمبر 1، نمبر 2 زید بن حارثہ، اور نمبر 3 حضرت ابو بکر. مردوں میں بھی حضرت ابو بکر کا نمبر تیسرا ہے، ان ٹوٹل چوتھا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی بچے تھے مگر زید بن حارثہ تو جوان تھے، جوانوں کے یعنی کہ اڈلٹ کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے تب بھی حضرت ابو بکر کا نمبر دوسرا آئے گا، چونکہ زید بن حارثہ جوان تھے، وہ نمبر 1 تھے. نمبر 2 حضرت ابو بکر ہوئے. تو حضرت ابو بکر کو کسی کی من گھڑت باتوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی افضلیت پہلے سے ہی اتنی زیادہ ہے کہ کسی گھڑی ہوئی حدیث کی انہیں ضرورت نہیں ہے، یا ہم تعویل پیش کریں، بات کو گھما گھما کے پیش کریں. صحیح بات پیش کر دیں، کیا حرج ہے؟ تو اس سے اختلاف ریزالو ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.